What are you building your house? Be attentive to the word of God. کیا آپ خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نہمیہ اور اس کا 8واں باب جو 18 آیات پر مشتمل ہے. اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقی سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے. اور عزرا فقی ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متتیا اور سما اور انایا اور اوریا اور خلکیا اور ماسیا اس کے دہنے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدایا اور مسائل اور ملکیا اور حاشوم اور حسبدانہ اور زکریا اور مسلام تھے. اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. آمین آمین. خط کس نے لکھے ہوئے ہیں؟ لکھے ہوئے کبھی کسی نے خط؟ چٹھیاں لکھی ہوئی ہیں؟ I thought Zishan would not be the one who was raising hand, but لیکن ہماری اولڈر جنریشن ہمیں یاد ہے ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے، چٹھیاں لکھا کرتے تھے، پیرنٹ سے خط آیا کرتے تھے، خاص طور پہ 90s میں. یس، برتھ ڈیز پہ خط لکھے ہوا کرتے تھے. ہم پڑھتے، بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ ہمارا کوئی عزیز اگر کوئی دور ملک میں ہے تو جب اس کا خط آتا تھا تو سارے فیملی والے بیٹھ کے مل کے پڑھتے تھے. ورلڈ وار 2 میں جب لوگوں کے بچے اور ان کے بیٹے بھائی اور خامن جو ہے جب جنگوں میں گئے ہوئے تھے تو کئی دفعہ خطوں کو آتے ہوئے کئی مہینے لگ جاتے تھے. لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارے عزیز کا کوئی خط آئے تو ہمیں پتہ لگے کہ وہ زندہ ہے اور کس سچویشن میں ہے. کئی ماں باپ، کئی بھی بچے گھروں کے اپنے سامنے کھولتے تھے کہ کسی طریقے سے جلدی سے ڈاکیا جو ہے خط لے آئے تاکہ ہمیں اپنے عزیز کے حالات کا پتہ ہو کہ وہ کس سچویشن میں ہے. عزیزوں، there is something beauty about a letter. ٹیکسٹ میسج میں وہ بات نہیں ہے. کال میں ہے مزہ، لیکن وہ باتیں جو تھیں وہ شاید اس طرح اب فیل نہیں ہوتی. اسرائیل قوم جو ہے کافی عرصے بعد خداوند کی آواز کو سننے والی ہے. It's been ages since they have heard the word of God. اسرائیل قوم میں ایک پیشن ہے، ایک جستجو ہے، ایک آگ ہے کہ ہمیں کلام کو سننا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں ایک ریوائول، ایک کمیونٹی میں ایک ریوائول آنے کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ریوائول چاہتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند کے کلام کی آواز کو ہمیں سننا بہت ضروری ہے. کانٹیکس یہ ہے کہ عزرا جو ہے وہ نہمیہ سے 13 سال پہلے وہاں پہ موجود تھا، لیکن نہمیہ نے آ کے 52 ڈیز میں دیوار کو تعمیر کیا. اب لوگ اپنے گھروں میں ہیں، ایوری تھنگ از فائن، لیکن جیسے ہی یہ فیسٹیول آتا ہے تو لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پہلی ریکویسٹ
جو لوگوں کی آتی ہے, آپ جس سے ان کا پیشن نظر آتا ہے, وہ کہتے ہیں عزرا کو کہ جا موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو لا اور ہمیں سنا. The people that are gathered for a festival, ان کی پہلی ریکویسٹ کیا ہے کہ خدا کے کلام کو لے کے آیا جائے تاکہ ہم سن سکیں کہ خداوند ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. There is a passion to hear the word of God. عزیزوں, جب آپ کلیسیا میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کس مقصد سے آتے ہیں؟ جب آپ سنڈے کو انٹر ہوتے ہیں کلیسیا میں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آج ہم جائیں گے, تھوڑی سی فیلوشپ کریں گے, اپنے رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری کر دیں گے. کیا ہم خداوند کی آواز کو سننے کے لیے آتے ہیں؟ Are we here to say, God, I want to hear you? آج تو اپنے خادم کے وسیلے سے ہم کلام ہو. ان کے دلوں میں ایک ایسی بھوک ہے, ایک پیاس ہے, ایک ایسا پیشن ہے کہ خداوند کی آواز کو ہم نے سننا ہے. نہمائیہ کے 8ویں باب میں اس کی پہلی آیت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کے خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے. Bring it. We want to hear it. تیسری آیت کوئی پڑھ دے میرے نہمائیہ 8واں باب اس کے تیسری آیت, غور سے سنیں, کوئی بھی پڑھ دے. اور وہ اس میں سے پانی کے پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا, اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے. اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے. انگلش میں لکھا ہے attentively hearing the word of God. اور کتنے گھنٹے کی سروس ہے؟ 6 گھنٹے کی سروس ہے. ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں 1.5 گھنٹے کی سروس بڑی لمبی ہے, 2 گھنٹے کی سروس بڑی لمبی ہے. آپ سروس کافی لمبی کر دیتے ہیں. اور یہ کتنے گھنٹے کی سروس ہے؟ 6 گھنٹے کی سروس ہے. نہ کسی نے اٹھ کے کہا مجھے پانی پینا ہے, نہ کسی کو اور کوئی کمپلین ہوئی, کسی نے کچھ نہیں کہا. 6 گھنٹے کی سروس میں کچھ اور نہیں ہو رہا, صرف کیا سنایا جا رہا ہے؟ کلام سنایا جا رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہم نے خداوند کی آواز کو سننا ہے. That is the passion that we need, brothers and sisters, کہ ہم نے خداوند کی آواز کو سننا ہے. چاہے 6 گھنٹے لگے, چاہے 7 گھنٹے لگے, چاہے 8 گھنٹے لگے, چاہے جتنے مرضی گھنٹے لگے, لیکن آج ہم نے خداوند کی آواز کو سننا ہے. Do we have that passion? کیا ہمارے دل میں ایسی خواہش ہے کہ ہم نے آج خداوند کی آواز کو سننے کے لیے جانا ہے؟ مجھے سنڈے کا بہت زور و شور سے انتظار ہے کیونکہ میں خداوند کی آواز کو سنوں گا. مجھے کلام کھولے بغیر میرا دن نہیں گزرتا کیونکہ میں نے خداوند کی آواز کو سننا ہے. وقت کوئی بھی جو ہے میرا خداوند کی آواز سنے بغیر نہیں گزرتا کیونکہ مجھے خداوند کی آواز کو سننا ہے. یہاں تک کہ سب لوگوں نے ایک آلٹر بھی بنایا اور پلیٹ فارم بنایا ہوا لکڑی کا جس پہ عزرا سب کے سامنے کھڑا ہو کر کلام سنا رہا ہے. The first thing you have to understand, the revival that is coming in the church, in the gathering of people, وہ کیا ہے کہ وہ خداوند کی آواز کو سننا چاہتے ہیں. دوسری بات جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ خداوند کے کلام کو آنر دینا. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جیسے خداوند کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
चौथी आयत को भी पढ़ दें. और अज़रा पकी एक ऊँट मंबर पर बैठा, पर जो उन्होंने उसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ, और उसके पास मित्या और समा और अनाया और ऊरिया और खिलकिया और मसाया उनके दाहिने हाथ खड़े थे. 5वीं भी प्लीज. ओके. और उसके बाएं फिदाया और मिसाइल और मलकिया और हाशूम और हसबताना और जकिया और मुस्लाम थे. और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए. जब उसने खुदा के कलाम को खोला तो सब लोग उठ खड़े. आई प्रेफर अस टू बी स्टैंडिंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. क्योंकि मुझे पता है हम में से कई लोगों की कोई सिचुएशन, कोई बीमार है, कुछ फर्क सिचुएशन में है, लेकिन जब खुदावंद का कलाम पढ़ा जाए तो हमें खुदावंद के कलाम को इज्जत और ताजीम देने की जरूरत है. एक वर्शिप होनी चाहिए. वर्शिप सिर्फ ये नहीं होती कि आपने सिर्फ यहां पे वर्शिप की, गीत गाए, अच्छी आवाज में गाया. वर्शिप खुदावंद के कलाम को पढ़ना भी वर्शिप है, खुदावंद के कलाम को सुनना भी वर्शिप है, कलाम मुकद्दस की तबलीग जब हो रही है वो भी वर्शिप है. अजीजों, वर्शिप, कलाम की पूरी सर्विस जो है वो वर्शिप ही है. सर्मन इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप. टेस्टिमनीज आर पार्ट ऑफ वर्शिप. हर एक बात से खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है. लोग खड़े होकर खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो उसके बाद आमीन आमीन कहते हैं. और जब समझ आती है तो घुटनों के बल झुक जाते हैं और सर नीचे जमीन पर लगाते हैं और सजदा करते हैं. खुदावंद, आज हमने तेरी आवाज को सुना है. There is honor, there is passion, and the second thing is word honor है, reverence है कि हम खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं. अजीजों, अब तो फर्क है थोड़ी सिचुएशन. लोग, बच्चे भी फोन भी देख लेते हैं, चीजें भी कर लेते हैं, सर्विस के दरमियान आपस में बात भी कर लेते हैं. लेकिन एक वक्त था कि अगर हल्की सी आवाज निकलती थी ना, मुझे याद है हमारे टाइम में एल्डर्स और वगैरह बुआएं जो होती थी वो छड़ी लेके फिरती थी, वो सर पे छड़ी आती थी. और मुझे जहां तक याद है, जो पुराने एल्डर्स से मैं रेफॉर्मेशन की किताबें पढ़ रहा था तो उसमें कहता है कि एक साइड पे ना पर लगा होता था बर्ड का, और दूसरी साइड पे छड़ी मोटी होती थी. अगर कोई औरत की आंख लग जाए या सोने लग जाए या उसको कुछ हो जाए तो वो कान के पास ना जाके हल्का सा जाता कि उठो, और अगर आदमी इसकी आंख लग जाए तो वो हल्का सा सर पे जाके मारता था कि उठो, इट इज टाइम टू पे अटेंशन, बी अटेंटिव टू द वर्ड ऑफ गॉड. आई अंडरस्टैंड वी ब्रिंग फोन्स, हम कलाम जो है फोन्स में पढ़ लेते हैं, but there is beauty when you open the book and read it from there. इसमें एक खास ही मजा है. There should be honor in reading the word of God. There should be honor in when God's word is being read. There should be honor and reverence. एक दिल में एक ऐसा होना चाहिए कि खुदावंद, हम तेरी आवाज को सुनने वाले हैं, हम अपने कानों को खोलते हैं, हम तेरे सामने सजदा करते हैं. आज जो भी तू हमसे कहना चाहता है हमसे बोल. We are here. We are here to hear from you. The third thing we see in this church, in this gathering of people, is obedience. वो कलाम को सुनते हैं और अपनी जिंदगियों में अप्लाई करते हैं. 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ दे. They read from the book of the law of God and clearly explained the meaning of what was being read.
helping the people understand God's passage. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and the scribe, and the Levites who were interpreting for the people said to them, "Do not mourn or weep on such a day as this, for today is a sacred day before the Lord your God." For people have all been weeping as they listen to the words of the law. Amen. جب انہوں نے کلام کو سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رونا شروع ہو گئے. It convicted them کہ ہم کئی عرصے سے غلط کرتے آ رہے ہیں. انہیں کلام کی آواز سنائی دی اور ان کے دل کنوکٹ ہوئے اور ان کے دل ٹوٹے اور وہ رونا شروع ہو گئے. تب نہمایہ نے کہا کہ نہیں، آج مقدس دن ہے، آج مت رونا. تو انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. عزیزوں، متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 24ویں آیت. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانے ٹھہرایا گیا ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر. جو میری باتوں کو سنتا اور ان پر سننے کے بعد ایک اور سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل کرنے کا. خالی سن لیا اور کچھ نہ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمل بہت ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں پیشن ہے خدا کے کلام کو سننے کا، اگر آپ کے دل میں احترام ہے، لیکن اگر آپ کلام کو سن کے اور پڑھ کے اس پر عمل نہیں کر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. It doesn't matter. لیکن اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو اب اس آدمی کی مانند ہے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے، اور طوفان آیا، آندھی چلی، مشکل وقت آیا، لیکن اس کا گھر نہیں ہلا. لیکن ایک شخص وہ بھی ہے جو سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا. وہ کس بندے کی مانند ہے جو اپنا گھر ریت پر بنا رہا ہے. گھر اس نے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا اچھا بنایا، لیکن آندھی آئی، طوفان آیا اور اس کا گھر بہہ گیا. What are you building your house on? کیا آپ خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں؟ یا آپ کہتے ہیں زندگی بہت بزی ہے، ابھی عمل کرنے کا وقت نہیں ہے. پالوس کہتا ہے دوسرا تیموتھیوں اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کو بھی پڑھے. 2 Timothy chapter 3 verse 16. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. ہر ایک صحیفہ جو خدا کا الہام اور تعلیم اللہ الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. بلکہ 17ویں آیت پڑھ دیں پلیز. تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے. The word of God convicts, the word of God equips, the word of God encourages, the word of God moves you up تاکہ آپ خدا کے نیک کاموں کے لیے تیار ہو جائیں. عزیزوں, the question is again,
to each one of us is a simple one. پالوس بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہے, خداوند یسوع مسیح بھی آپ کو یہی کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں, خداوند کا کام دیکھنا چاہتے ہیں, yes you need to hear the word of God, yes you need to have a reverence for the word of God. یہاں آپ جو بھی سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن لاسٹ چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو شاید کلیسیوں میں ہمیں کم نظر آ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ خداوند کے کلام پر خدا کے کلام پر عمل کرنا. Things will change. آپ کے گھر میں ہر جگہ پہ جب آپ خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی زندگی میں مشکل وقت نہیں آئے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی زندگی میں طوفان نہیں آئیں گے, آپ کی زندگی میں آندھی نہیں چلے گی, آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی, لیکن ہلیں گے نہیں آپ, کیونکہ آپ کا گھر اس چٹان پر ہے جو خداوند کا کلام ہے. He will uphold you. He will sustain you. He will guide you. خداوند کئی دفعہ آپ کو ڈیوائن کنیکشنز دیتا ہے. کل رات کو میری ایک پادری سے بات ہوئی, پاسٹر میتھیو سائمن ہوپ سائڈ چرچ کے پاسٹر ہیں جرمن ٹاؤن میں جو ہے. پاسٹر میتھیو سائمن, ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تو میں نے اپنے چرچ کے بارے میں بتا رہا کہ میں نے جو چرچ لیا وہ ڈیٹ فری ہے پاسٹر. تو میں نے کہا اچھا دیٹس گڈ. ہم نے پورا جو ہے چرچ جو ہے وہ لے لیا ہے, کیش دیا اس کے لیے. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کافی عرصے سے جمع کر رہے ہوں گے. کہنا نہیں. میں نے کہا اچھا چلو کبھی سنیں گے آپ کی ٹیسٹیمنی. مگر میں آج کل نا نہمایہ کی کتاب چرچ میں پڑھا ہوں, اس کے چہرے پر رونق دیکھنے ہوئی تھی. پاسٹر دیٹ از ویری گڈ. کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہی کتاب تھی جو میں نے پڑھانا شروع کی تھی جو ہم نے چرچ بلڈنگ کا آغاز شروع کیا تھا. اچھا. کہہ رہے میں نے اسٹیپ آف فیتھ لیا تھا. اوکے, کووڈ کا ٹائم تھا, کوئی چرچ نہیں خریدتا تھا, ہم نے اسٹیپ آف فیتھ لیا اور خداوند نے مجھے کہا نہمایہ کی کتاب پڑھا. نہمایہ کی کتاب پڑھائی اور 52 days after we finished reading the book ہم نے چرچ لے لیا. دیوار کتنے دنوں میں تعمیر ہوئی تھی؟ 52 days میں. اچھا ایک اور سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک پاسٹر یو نیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ آف فیتھ. اچھا. میں کہا پاسٹر آپ نے کیا کیا تھا؟ کہہ رہے میں نے $50,000 بلڈنگ اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا پہلے. میں کہا آپ نے $50,000 لیا کہاں سے تھا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. کہہ رہے $50,000 میں نے ہیلوک اکاؤنٹ سے جو میرے گھر کے پیسے پڑے ہوئے تھے میں نے اس میں سے نکال کے, خداوند نے مجھے کہا یہ پہلے ہے, پہلے تو حصہ ڈال. اور میں نے ڈالا, اور جب مجھے بلڈنگ کی اماؤنٹ انہوں نے کی تو انہوں نے کہا جی کہ I'll go more detail in testimony. Maybe we'll have him one day here and he can share his testimony. کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کی قیمت لگی $850,000. انہوں نے کمرشل میں لگے, انہوں نے ہاؤس میں لگایا کیونکہ کووڈ کا ٹائم تھا. تو مجھے خداوند نے کہا کہ 700,000 کی جو ہے نا تو نے آفر ڈال دیا. تو میری جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے کہا تھا پاسٹر اگر آپ نے نہیں لینی نا تو آپ انکار کر دیں, آپ اتنی کم آفر ڈال کے بیزتی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ نارملی اوپر ڈالتے ہیں آفر, کم نہیں ڈالتے. کہہ رہا مجھے خداوند کی آواز آئی ہے, میں نے کلام پڑھا تھا, مجھے خداوند کی آواز آئی ہے کہ 700,000 کی آفر ہی ڈالنی ہے. میں نے 700,000 کی آفر ڈالی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. چرچ ایکسائٹیڈ ہو گیا, چرچ کمپلیٹلی ایکسائٹیڈ کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے کچھ. کہہ رہا لیکن ایک دن رات کو مجھے پھر خداوند کی آواز اور خداوند نے کہا اس کو 50,000 اور کم کریں. اور رات کو آواز کتنے بجے آئی؟ 4 بجے. میری بیوی اٹھ کے کہہ رہے چرچ میں ویسی پریشانی چل رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پادری جو ہے وہ تھوڑا کھسک گیا کہ رات کو 1-2 بجے میسیجز بھیج رہا ہے کہ دعا کرو.
یہ سو نہیں رہا, اس کو ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے چرچ بلڈنگ کی کافی, اس وجہ سے دیر از سم تھنگ رانگ. 4 بجے میں اٹھ گیا. میری بیوی, ہز وائف بورن اینڈ ریزڈ ان امریکہ, انگلش بولتی ہے, ہندی اردو سمجھتی بھی نہیں ہے. کہہ رہی جب وہ کہہ رہی میرے ساتھ وہیں پہ بیٹھی تھی, کہہ رہی جب یہ اٹھا نا 4 بجے, میں نے اس کو کہا پلیز سو جا, کوئی غلط حرکت نہ کری, کوئی ٹیکسٹ میسج کسی کو نہ بھیجیں. کہہ رہا لیکن میرے دل میں تھا کہ میں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو 4 بجے ٹیکسٹ کرنا ہے. تو 4 بجے اس کی بیوی کہتی خدا کے واسطے کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو صبح کے 4 بجے ٹیکسٹ مت کریں. اس نے 4 بجے چھپ کے سائڈ پہ جا کے پھر ٹیکسٹ کیا. وہ اب اٹھ گیا تھا, اس کا چھوٹا بچہ اٹھا اور وہ اس کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے اسے جواب دیا دس از ابزرڈ, ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, ایسی حرکت نہ کریں. لیکن اس نے کہا کیا تو صحیح, آگے دیکھیں گے. کہہ رہا میں لکھ دوں گا لیکن جواب آگے سے کوئی نہیں آئے گا. کوئی جواب نہیں آیا. کہہ رہا لیکن میں نے رسپانس یہ کہا کہ تمہاری جو بھی آفر ہے 50,000 تم نے کہا, 650,000 نے کہا کہ 650,000 وی ول گیو یو اف یو گیو اٹ آل کیش. بھائی صاحب نے آگے سے کیا کیا, اوکے کیش دے دیں گے. کیش تو ہے نہیں, کیش تو صرف 200,000 ہے, کچھ تو نہیں تھا. انہوں نے کہا کیش دے دیں گے. پیسٹر کہہ رہا تھا مجھے کل رات کو کہ کس جگہ سے کہاں سے پیسے آئے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن 15 دن کے اندر خداوند نے ہمارے $650,000 کمپلیٹ کیے اور ہم نے $650,000 میں ڈیٹ فری بلڈنگ میں انٹر ہوئے. That is God grace. جب آپ خداوند کی آواز کو سننا چاہتے ہیں اور سٹیپ لیتے ہیں, خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے. Are you ready to obey what God says? Even if it doesn't make any sense. Even if it's impossible. Are you ready to take a step of faith? کہ خداوند تو کہے گا تو ہم کریں گے. یہ لوگ گھروں میں رہ رہے تھے, انہوں نے کلام میں پڑھا کہ کچھ وقت کے لیے جھونپڑیوں میں رہنے کی ضرورت ہے. اسرائیل قوم نے جھونپڑیاں تعمیر کی اور کچھ وقت کے لیے جھونپڑی میں رہے, صرف فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. ڈز ناٹ میک اینی سینس. دیوار بن گئی ہے, گھر بن گئے ہیں, سب کچھ مل گیا, اب چلو جی دوبارہ جھونپڑیوں میں چلو. لیکن کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے, خداوند کے کلام پر عمل کرنا ضروری ہے. even though if it doesn't make any sense, will you take a step of faith today? آج میری آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے, اگر خداوند آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے تو اس کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں, اسے اگنور مت کریں. اگر آپ نے اس کی آواز کو نہیں سنا ابھی تک کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے, تو کہیں خداوند میرے کان کھلے ہوئے ہیں, میں سننا چاہتا ہوں, تو مجھ سے ہم کلام ہو. I want to hear you. Here I am. Talk to me. جیسے سیموئیل نبی رات کو کہتا ہے خداوند میں سنتا ہوں, تو مجھ سے بات کر. اگر خداوند ایک چھوٹے بچے سے بات کر سکتا ہے, وہ آپ سے بھی کر سکتا ہے. Does God want to talk to you? Yes. He wants to talk to you in your problems. Amen. Yes. سب کھڑے ہوں گے خداوند کی حضوری میں.